حضور کی امی فرماتی ہے نا میرے لال میرے بیٹے، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا لیکن تم آنسو نہ بہانا۔ کہا کیوں؟ کہا رب نے تجھے نرالی شان عطا فرمائی ہے، رب نے نرالی شان عطا فرمائی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا، یہ سارے زمانے کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہوئی نا، حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کیا بات؟ اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ باتیں کیا تھی؟ حضور کی نعتیں تھی۔ جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئی، سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف ماں ہو، اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو، پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا۔ فرماتے امی اور بولو نا۔ موتی سے دل بھی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو۔ اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا۔ کیا جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا، ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنو شہزادے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگ گئے، کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ۔ رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو، محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں۔ مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی، تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی، اسی مقام ابا کے اندر۔ اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں، پتھریلا علاقہ، ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی، حضور روتے بھی جاتے تھے، ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے، اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ کہتے دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ام ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی، جیسی میں اوپر سے نیچے اتری پھر میں بے قرار ہو گئی، جنگل ہے، شام ہے، تنہائی ہے، کہیں کوئی جانور تو آ کے نہیں لے گیا، کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا۔ کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی، کہتی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ جب میں اونچے ٹیلے پر چڑھی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ اکبر دعائیں کیا کرو، خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے، سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار، مرنا سبھی کو ہے، موت آنی ہے، لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار۔ پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں، حضرت ام ایمن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا، 8 سال تک سرکار اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، دادا کی انگلی پکڑ کے چلے۔ کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکے کے اندر مکے کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی بچہ دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا، وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے۔ اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے، اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا، پھر حضور
का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी गुजरने लगी। उठाए जरा तारीख के ये सुनहरे बाप को देखे, जरा पढ़ के देखे तारीख को। माँ क्या हुआ करती है, माँ क्या होती है। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी पलट दूं। याद रखना प्यारे, जब माएँ होती हैं बंदा रोने के लिए कंधे का मोहताज नहीं होता है। जब माएँ होती हैं आंसू पोंछने के लिए किसी कपड़े का मोहताज नहीं होता है। जब बेटे रोया करते हैं माओ के दुपट्टों में आंसू खुश्क होते हैं। जब बेटों को कंधे की जरूरत होती है तो बाप का कंधा सहारा बना करता है। रब की बड़ी नेमत है माँ बाप, इनका एहतराम किया करो। जरा तारीख का ये बाप पलट दो, ये फर्क भी जरा सुन लीजिएगा प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी रुला देता है। एक दिन मेरे नबी ने अबू जहल के सामने से गुजरे, कोई बात अबू जहल ने कही, वो मुंह लगने लगा। फिर उसने पत्थर उठाया, महबूब के सर पे दे मारा। सरकार रोते हुए हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये तारीख सभी जानते हैं। जब बच्चों को चोट लगती है दौड़ के माँ के पास जाया करते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी घर की तरफ नहीं आए हैं बल्कि हरम शरीफ की तरफ जाते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की बांदी का गुजर हो जाता है। खातिमा का गुजर हुआ, उसने रोते हुए महबूब को देखा, चेहरा खून में तर गए। घर के अंदर आई है, इतने में हुजूर के चचा शिकार से वापस आए। आने के बाद कहते हैं लाओ खाना दिया जाए। तो बांदी ने कहा खातिमा ने कि जनाब गैरत आनी चाहिए। कहा हुआ क्या है। कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है, मैंने उसको हरम में रोते हुए देखा है और तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है। इतना सुनना था, उठे अपनी जगह से, तलाश किया अबू जहल को। जहां अबू जहल मिला कहां पहुंचे, तलवार के दस्ते से जाके उसके सर पे जोर से हमला किया, उसका सर फटा। फिर पूछा कोई मेरे भतीजे का पता बताओ। कहा हमने हरम में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना प्यारे, जब चचा हरम में आए हैं हुजूर सजदे में गए, आंख में आंसू है। चचा ने आवाज दी, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। उसके बाद चचा ने कंधे पे हाथ रखा। जब मेरे नबी ने सर उठाया आंखें आंसुओं से भीगी हुई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर है। उसके बाद जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चचा ने कहा था भतीजे ला मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूं, आ मेरे सीने से लग जा। तारीख के अंदर ये सुनहरे और आंख में लिखा हुआ है। मेरे नबी ने हाथ हटाए, कहा काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते, आज मेरे बाप होते, किसी में हिम्मत रखी थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ होती तो मैं यहाँ तनहा न रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो लेता। ये जुमले कहे हैं, चचा की चीख निकल जाती है। कहा भतीजे खुश हो जा, बदला लेके आया हो। कहा चचा मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। कहा फिर क्या चाहिए। कहा वो कलमा पढ़ लो जो रब ने मुझे लेके दुनिया में भेजा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये माँ होती है यार, अल्लाह ने माँ दी है तो इज्जत करो, कदर करो, वरना जिंदगी भर रो नहीं रोना है, रो नहीं रोना है। कोई खुशी आएगी तब भी माँ याद आएगी, कोई गम आएगा तब भी माँ याद आएगी, पूरी जिंदगी याद आती है माँ। आज माँ है, इज्जत करे, कदर करे। माँ बाप को अल्लाह ने वो इज्जतें बख्शी है, वो शान अता की है। एक तरफ 70 वली बैठ जाएं तेरे हक में बद्दुआ करने के लिए, और तनहा माँ बैठ जाए तेरे हक में दुआ करने के लिए। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता है। बेशक बेशक। हाँ, माँ की खिदमत किया कर। कई बार लोग ये भी कहते हैं चलो अब माँ तो चली गई, अब क्या करना, तो फिर ऐसी ही महफिलें सजाया करो माँ की, ईसा अलैहि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें सजाया करो। मैं तो वसीम भाई अक्सर लोग ना कई बार मुझसे कहते परेशान हो गए, सीधी बात कहता हूँ कि फिर माँ से दुआ कराना, कहता है फिर कि माँ नहीं है। मैं कहता हूँ जा कब्रिस्तान जा, वो कब्र में लेटी है, उसे तेरा इंतजार है। जा खड़ा हो कब्र के पास, जाके हाथ उठा, सूरह फातिहा पढ़, जो सूरत आयतें तुझे आती हैं वो पढ़, जो दुरूद या नात तुझे आता है वो पढ़, और पढ़ने के बाद माँ की रूह को बख्श दे। तेरी कोई परेशानी है ना, माँ की कब्र पर कह अम्मी परेशान हूं, दुआ कर देना,
خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ہے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں۔ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات، ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں۔ لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں، اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بتایا جائے۔ آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے۔ اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں، میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے تیرے جیسا بیٹا اندر کے روشنی کے لیے، بھائی اندر کی فکر کیا کرو، ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں۔ تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے جی، یہ میرا تجربہ، میں نے دیکھا جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کہہ رہا اپنا مزار پہ چلے جاؤ، 40 دن اگربتی لگا کے آؤ، کام ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار، بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں، اس کے کمرے کا چراغ روز جلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا۔ جاتے نا قبرستان بولو، اور جو نہیں جاتے نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے، جی، جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو۔ قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا، ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں، تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے، جی، لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں نصیب والی ہے، تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے، ہمارا جہان الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں، ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں، جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے
ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے۔ ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں، ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو، ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو، ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے، باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے، قبروں پہ جایا کرو۔ لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا، اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا، کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی، اس کے لیے کئی کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے، جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے، خالی جا رہا ہے، اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں، لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں، میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے خدا تو دے سکتا ہے، میرے پروردگار تو دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے؟ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے، اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے۔ رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کل تک تو تیرے دشمنوں میں تھا، حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے، کوئی ریاست نہیں کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے، جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا؟ یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، محفل رسال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جایا کرو، اپنوں سے بات نہیں، وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے بھائی کی فرمائش ہو ویسے کرے اپنوں کے قبرستان میں، اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، یاد کرتے ہیں وہ ہمیں، جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو، اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے، لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتی ہے۔ جی بے شک، سبحان چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو، بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے، یہ میرا باپ لیٹا ہے، یہ میرے دادا لیٹے، بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے، اگر وہ توتلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا نا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمتیں آ کے سنبھال لیں گی۔ بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا کرو، ان کے ہاتھ اٹھوایا کرو، وہ یاد رکھیے گا جو کام دعاؤں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جاتے ہیں۔ ہاں ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں کوئی تعویذ دے دو، اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعویذ ہوتا نا تو اڈانی امبانی سے زیادہ دولت ہماری پاس ہوتی۔ جی صحیح بات ہے، ہم تو ساری تعویذ ڈال لیتے مالداروں بے شک بے شک، ساری تعویذ جانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سنی امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ لٹایا کرو۔ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ، اپنی کمائی اپنے اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو، یہ امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ نہیں، اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ ان سے دعائیں مانگا کرو، دعائیں کرایا کرو، ماں کی دعائیں تقدیر چمکا دیا کرتی ہیں۔ بے شک، جانتے ہو تاریخ میں خیر التابعین میں افضل التابعین میں ایک نام سرکار ویسے کرنی کا آیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جی ماشاءاللہ، سرکار ویسے کرنی، جی
جو آج تک تاریخ کے سینے پر رقم ہے. جی بے شمار تابعین سرکار کے ہوئے جی لیکن سر فہرست ویسے کرنی کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن عشق بھی عجیب ہے ویس کا. عشق بھی عجیب ہے سرکار ویسے کرنی کا. جانتے حضور نے ایک دن فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں, کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے. محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی نہیں. کیا بات ہے. آقا عاشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا. میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی, ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے آ جاتا. سبحان اللہ. اور مدینہ حضرت اویس کرنی بڑی ذات ہے. لفظ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو. سب کی یہی تمنا ہے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر, مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. اچھا تھا. سبحان اللہ. ہے یہ ہر عاشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے. اور پھر وہ تو اویس ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے, مجبوری ہے. حضور کیا مجبوری ہے کہ ماں کا اکلوتا ہے, کوئی اور ہے بھی نہیں, ماں کی خدمت کرتا ہے, ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. حضور وہ آ نہیں سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے. کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابینا ہے, ماں آنکھوں سے اندھی ہے, وہ اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا. لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے اویس سے. کہنا جب ملاقات ہو نا تمہاری میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. کس چیز کی؟ مغفرت کی دعا. مغفرت کی دعا کر دے, میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. یا رسول اللہ اویس سے؟ فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. ایک دن نا ویسے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے, وہ کہتا مدینہ شریف سے. تو اس کی خدمت کرتے, اسے دودھ پلاتے اور اس سے کہتے لا تیرے تلوے چوم لوں. وہ کہتا کیوں؟ تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چوما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عشق ہے, یہ عشق ہے ویسے کرنی کا. اتنا عشق فرماتے ایک دن ماں کے پیر دبا رہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. پیر دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آ گئے اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرا نا تو ماں نے آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا لیا. بیٹے کے درد کا اندازہ. ماں نے کہا ویس جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی؟ ہاں ماں آج محبوب کی بڑی یاد آ رہی ہے. کیا بات. ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں نے اتنا سنا بیٹے کو سینے سے لگایا. اچھا آج بڑی یاد آئی ہے یار کی؟ ہاں امی آج اجازت دے دے, آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے ایک کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ. کل جو قافلہ مدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا, مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں, تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جانا ہے. بیٹے تیرا انتظار رہے گا. حضرت اویس کرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورت
حضرت ماں کی تھی، بستر کے پاس رکھی، اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے، وقت کم تھا، دوری تھی، مدینے کا سفر لمبا تھا، پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا، اویس قرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی، یار سے کیسے ملاقات ہوگی، یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا، اکیلے دوڑ لگاتی ہے مدینہ شریف کی طرف، دوڑتے دوڑتے پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئی، پیروں میں چھالے پڑ گئے، خاک نے ان کے پیروں کے چھالوں کے پانی سے پیاس بجھائی ہے، اویس دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف پہنچے ہیں، جیسی مدینہ شہر سامنے آیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، جیسی سے اندر داخل ہوئے، خاک مدینہ کو بوسہ دیا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کے سینوں ان کے ماتھوں کو چوما، کہا یار نصیب والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا یار رہتا ہے، تم اسی شہر میں سانسیں لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے، کہا بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا، کسی نے کہا فلاں جگہ ملے گا، دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا بتاؤ حضور کہاں ملیں گے، کسی نے کہا مسجد نبوی چلے جاؤ، وہیں پہ حجرہ عائشہ ہے، وہیں پہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی، یہ سوچ کر کے مسجد نبوی تشریف لائے، دروازے اقدس میں دستک دی، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے، کہا میں پردیسی ہوں، حضور سے ملاقات کرنی ہے، اندر سے آواز آئی، پردیسی محبوب باہر گئے ہیں، اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو، جب تک آقا نہیں آ جاتے ملاقات کیسے ہوگی، اللہ اکبر، ویسے کرنی نے اتنا سنا، کب تک آئیں گے میرے محبوب، کہتے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، ابھی ابھی باہر چلے گئے ہیں، اتنا سننا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حسرتیں ٹوٹ گئی ہوں، امیدوں پہ بجلیاں گر گئی ہوں، حضرت ویسے کرنی بے قرار ہو جاتے ہیں، اب پریشان ہو کے کہتے ہیں ام المومنین اگر نصیب میں حضور کی زیارت نہیں تو کیا، دروازہ کھول دیجئے، آپ پردے میں ہو جائیے، کیا کرو گے پردیسی، کہ میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا یار چلا کرتا ہے، میں اس بستر کو چومنا چاہتا ہوں جس بستر پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس قرنی اندر آئے، آنے کے بعد میں نے دیکھا کبھی وہ دیوار کو چوم رہے تھے، کبھی محراب کو چوم رہے تھے، کبھی ستونوں کو چوم رہے تھے، کبھی حضور کے بیٹھنے والی چٹائی کو چوم رہے تھے، میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا، تو دیوانے نے کہا تھا اللہ اکبر، کہ ام المومنین مجبوری ہے ورنہ پوری زندگی تو اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، پوری زندگی گزار جاتا، روتے ہوئے واپس جانے لگے، کہتے ام المومنین میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا، میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا، یہ کہتے اویس مدینہ شریف سے لوٹے ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے کہ سرکار تشریف لے آتے ہیں، جیسی آقا نے قدم رکھا ہے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کی ہے، فرماتے عائشہ بتا تو سکی کیا کوئی آ کر کے گیا ہے، کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا، پرانے کپڑے تھے، مٹی لگی تھی بالوں پہ، ایک دیوانے والی کیفیت تھی، سرکار مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھا کون، لیکن کبھی ممبر کو چوم رہا تھا، کبھی بستر کو چوم رہا تھا، کبھی مسند کو بوسے دے رہا تھا، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے، میرا یار آ کر کے گیا ہے، اللہ اکبر، اس کے کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی کیجئے گا میرے اویس کو تلاش کر کے لاؤ، حضرت عمر نے دوڑ لگائی، تب تک اویس قرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے، دوڑتے دوڑتے شام سے پہلے اپنے گھر پہ دروازے پہ دستک دی، ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسی آہٹ ہوئی ہے، ماں اندھی تھی، آواز دے کے کہتی ہے بیٹے اویس آ گئے ہو، بس اتنا کہنا تھا، چیخ نکل جاتی ہے اویس قرنی کی، روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے، ماں نے کہا شہزادے اب بتا تو صحیح جس کی تو باتیں کرتا ہے اب تو تو دیکھ کے آیا ہے، بتا اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کے لب و رخسار کے قصے سنا، بتانا ملا تھا تو کیا کہا تھا، جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، چیخ نکلی اویس قرنی کی، کہتے ماں ملاقات نہ ہو سکی، ماں نے کہا کیوں، کہا جب میں گیا وہ باہر جا چکے تھے، کہا بیٹے ٹھہر جاتا، کہا ماں کیسے رک جاتا، تو نے حکم دیا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا تھا، اے ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی، اللہ اکبر، جیسے اتنا سنا ماں نے کہا جلدی آ سینے سے لگ جا، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، وہ پرانا آنچل اٹھایا، کہتی میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری محبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا ہے، اے میرے مالک یہ ماں دعا کرتی ہے جگہ جگہ مدینے والے کا ذکر ہو، وہاں وہاں میرے شہزادے کا ذکر ہوتا، نعرہ تکبیر
मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, फैजान गौसे आजम, फैजान साबिर पाक, फैजान गरीब नवाज, अजमत वालिदैन, अजमत वालिदैन, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये उस कमजोर माँ की दुआ का असर है। जहां जहां महबूब का तस्करा होता है वहां वहां वैसे करनी का तस्करा होता है, वहां वहां वैसे करनी का तस्करा होता है। यार दुआएं ले लिया करो माँ बाप से, क्या बात है, बहुत दुआएं ले लिया करो माँ बाप से। खुदा की कसम किस्मत जाग जाएगी, किस्मत जाग जाएगी। दुआएं कराया करो माँ से। नसीब वाले हैं जिनके घर में दुआएं करने वाली माएँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, दुआएं करने वाली माँ मौजूद है। बीवी से भी दो बातें सामने बैठ के कह दिया करो, सुन, तेरी जन्नत मेरी रजा में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की रजा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत मेरे हाथ से जाने न देना। सीधी बात। मैं ये नहीं कहता